الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کلامہ المجید کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب آج جس موضوع کے متعلق جمع ہوئے ہیں، یہ موضوع ایسا نہیں ہے جس کا سامنا زندگی بھر میں کبھی کرنا ہی نہیں پڑا۔ یہ ایسا موضوع ہے جو ہم میں سے ایک سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے ذہنی پریشانیوں کے علاج میں 10 فارمولاز۔ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ 10 ایسے فارمولا دیکھیں گے جو فارمولا اگر کوئی شخص اپنی سوچ کا حصہ بنا لے، اپنی تھنکنگ کا حصہ بنا لے، تو پرابلمز تو آنے ہیں، ایسا نہیں ہے پرابلمز نہیں آئیں گے۔ یہ فارمولے معلوم کرنے سے پرابلم نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہے، لیکن پرابلمز آنے کے باوجود، مشکلیں پریشانیاں آنے کے باوجود کیسے ایک انسان انہیں فیس کرے، ان کا سامنا کرے، کیسے ان مشکلوں کے باوجود کامیاب ہو جائے، یہ چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور ان پر غور کریں گے۔ میں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی زندگی میں پرابلم نہیں آنے والا ہے، یا مجھے تو کوئی پرابلم ہوتا ہی نہیں ہے، پرابلم نہیں آنے والا ہے تو پھر آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر آپ بھی دنیا میں رہنے والے انسانوں جیسے نارمل انسان ہی ہو تو پھر پرابلمز تو آنے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا کریں، ہم آج یہاں جو بیٹھ رہے ہیں اور 10 باتیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آنے والی ہے، کیوں نہ ایسا کریں کہ یاد کر کے جائیں یہاں سے انشاءاللہ، تاکہ زندگی میں جب بعد میں پرابلم سامنے آتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی ابھی بھی پرابلم میں بیٹھا ہوا ہے یہاں، تو وہ پرابلمز کے ٹائم پہ بک کھولنی نہیں پڑے گی، کتاب ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، انٹرنیٹ پہ سرچ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، سورہ 21 آیت نمبر 35۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماؤں گا شر سے، میں تمہیں آزماؤں گا شر سے، شر جسے تم اپنے لئے برا سمجھتے ہو، جو حقیقت میں برا ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ، میں تمہیں شر سے آزماؤں گا، وَالْخَيْرِ، خیر سے آزماؤں گا، فتنہ آزمائش کے طور پر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لیکن تمہیں میرے پاس ہی واپس آنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں ہمیں پتا چلا کہ آزمائشیں تو آنے والی ہے۔ یہ جو جگہ ہے دنیا، یہ دار الابتلاء، دار الامتحان، ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں پر صرف اچھے لوگوں پہ پریشانیاں نہیں آتی ہیں، اچھوں پہ بھی آتی ہے، بروں پہ بھی آتی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ زیادہ پریشانی اور آزمائشیں، سب سے مشکل آزمائش کن پہ آتی ہے؟ ہاں، اچھے لوگوں کے پر یا برے لوگوں پر؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں میں سب سے ڈیفیکلٹ امتحان اللہ تعالیٰ نے کن کا لیا؟ انبیاء کا، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم۔ اب لوگ اس میں ایک بہت ہی غلط بات بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اور کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں تو کم سے کم سوچتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ بولے بھائی ایمان زیادہ ہوگا تو آزمائشیں بھی زیادہ آئے گی، تو زیادہ ایمان نہیں چاہیے تاکہ آزمائش بھی زیادہ نہیں آئے۔ اعوذ باللہ۔ چلیے فیس ٹو فیس دیکھیں گے سوال کو، کیونکہ سوال اگر کہیں ہے اور وہ چیز اگر اٹک رہا ہے گلے میں کانٹے کی طرح، تو اس کو حل تو کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پریشانی آنا ایک بات ہے، پریشان ہونا دوسری بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہیلدی آدمی، اسے سردی ہو گئی تو بولے سر صرف سردی ہوئی ہے، لیکن کوئی شخص ہے جسے بہت جان لیوا کوئی بیماری ہے، اسے سردی ہو گئی، یا جس کا ڈیفنس سسٹم باڈی کا خراب ہو چکا ہے، اسے سردی بھی ہو گئی، تو سردی بھی اس کے لیے بہت خراب ہو گئی بات۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی ہے، اگر مان لو کسی کوئی اگر آ کر آپ کے سامنے ایک بہت بھاری وزن آپ کے اوپر رکھ دے، تو کوئی عام آدمی، نارمل سا آدمی ہے، بہت بھاری وزن آ جائے گا، وہیں پہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ لیکن ایک پہلوان ہے، اٹھا کے رکھ دیتا ہے، کچھ ہوتا نہیں اسے، پہلوان ہے نا وہ۔ تو ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پریشانی آنے کے باوجود پریشان نہیں ہوتا ہے آدمی، اور یہ ہوا نبیوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائش آئی۔ پیدا نہیں ہوئے تھے، کس کا انتقال ہو گیا؟ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں، 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا سنبھال رہے تھے، 8 سال کی عمر ہوئی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دیکھیے آپ پوچھئے کسی سے جو یتیم پیدا ہوئے، بڑے ہوئے،
ان سے پوچھو ان کی زندگی ڈسٹرب گزرتی ہے، زندگی بالکل نارمل نہیں رہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، سب سے پہلی گالیاں سننی پڑی تو خود کے ہی رشتہ داروں کی طرف سے سننی پڑی۔ ایک سچے انسان کو جب جھوٹا کہا جائے، اس پہ شاعر ہونے کا الزام لگایا جائے، اس پہ جادوگر ہونے کا الزام لگایا جائے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی جھوٹا آدمی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک سچے انسان پر یہ الزام لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اسلام کی وجہ سے۔ پوچھو کسی والد سے جس کی بیٹی کو طلاق دیا گیا ہے کیا بیتتی اس پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ پوچھو کسی سے کسی کے بچے کا انتقال ہوا ہے تو پوچھو کیا بیتتی ہے دل پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ بیٹے کا انتقال ہوا، وہاں خوشیاں منائی لوگوں نے، مشرکوں نے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پہنچے مدینہ تو وہاں پر یہودیوں کی چالیں، ان کا الگ ٹینشن، منافقوں کا الگ ٹینشن۔ احد کے اندر 70 صحابہ آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری پریشانیوں کے باوجود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جنہیں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا نے بھی ایکسپٹ کیا ان the 14th edition۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ supremely successful on both the secular and religious level۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام مشکلوں کے باوجود سب سے بڑے مثالی کردار انسانوں کے لیے بنے، پریشانیوں کے باوجود پریشان نہیں ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایک اور آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس۔ نیک بندوں سے کیا کہا جائے گا؟ اے مطمئن نفس۔ یہ نہیں کہا جائے گا اے پریشان۔ پریشانیاں تو آئی، آزمائشیں تو آئے، لیکن پریشان نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں پریشانی تو آنے والی ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ ایک انسان مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو؟ کیونکہ مضبوط انسان وہ ہے، وہ نہیں جو لوگوں کو طاقت سے پچھاڑ دے۔ اب حالات، ٹینشنز کے باوجود ایک انسان مضبوطی سے اس کا سامنا کر پائے تو وہ انسان اصل معنی میں مضبوط انسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو میرے بھائیوں تو زندگی تو جینی ہی ہے۔ زندگی میں چوائس نہیں ہے ہمارے سامنے کہ نہیں جیوں یا جیوں۔ کیا آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں آج جو خودکشی کر لیتے ہیں پرابلمز میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بتاتا ہے ہر 2 سیکنڈ میں ایک انسان خودکشی کرتا ہے، اٹیمپٹ ہر 2 سیکنڈ میں۔ دنیا میں جو سٹیٹسٹکس ہے اس سے کیلکولیشن جب کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے 2 سیکنڈ گزرے ایک آدمی نے خودکشی کوشش کر لی دنیا میں۔ ہر 2 سیکنڈ میں ایک انسان خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات یہ بھی بتاؤں گا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سٹیٹسٹکس سے پتا چلتا ہے کہ 20 لوگ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ہی مرتا ہے، 19 مرتے ہی نہیں۔ ان کی موت نہیں لکھی تھی، اور جو ایک مر گیا نا وہ خودکشی نہیں کرتا تو بھی مر جاتا کیونکہ اس کی موت کا وقت آ گیا تھا۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں تو اپنی جان دے دوں، بھائی جان دینا تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، تم کوشش کر سکتے ہو لیکن مرو نہیں مرو اللہ کے ہاتھ میں۔ 19 لوگ مرتے ہی نہیں ہے 20 میں سے، 20 میں سے ایک انسان مر رہا ہے۔ کیا پتا چلا؟ زندگی موت ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت لکھی ہے تب آئے گی، لیکن ہاں جائز طریقے سے مرتے ہو، حلال طریقے سے یا حرام موت مرتے ہو، جہنم کی آگ میں ہمیشہ سزا پانے والی موت مرتے ہو، کیونکہ من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرتا ہے اسے اسی چیز سے جہنم کی آگ میں سزا دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں پرابلمز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگ بیماریوں سے نپٹتے رہتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے ٹینشن ہو جاتا ہے، بہت سارے پرابلمز کی وجہ سے بلڈ پریشر کی پرابلم ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ہارٹ کی ڈیزیز ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو الگ الگ طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹینشن اور پریشانی اور غم کی وجہ سے وہ لوگ گناہوں میں چلے آتے ہیں، وہ اللہ کے تعلق سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں کی زندگی چن لیتے ہیں۔ شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے جب آدمی غم میں پڑے آتا ہے۔ غم جو ہے حزن، غم قرآن میں کہیں اس کی تعریف نہیں کی گئی۔ غم جو ہے یہ غم لینا نہ لینا یہ ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، آزمائش آئے گی لیکن آزمائشوں کے اندر بھی کیسے ہم اس چیز سے بچیں، ہمیں طریقہ ہمیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے، تو بتایا جو ملتا ہے وہ ہے اس کے خلاف کیسے بچیں۔ تو میرے بھائیوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریئیکشنری بن جاتے ہیں۔ جیسے آپ کسی ڈان کی کہانی پڑھو گے تو وہ ڈان بولتا ہے میں جاب لینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جاب میں انٹرویو دیا نہیں، دیا آخر میں جاب نہیں ملا تو میں ڈان بن گیا، وہ ریئیکشنری۔ اور کئی ساری ظالم ساس ہوتی ہیں، ان کی کہانی کیا ہے؟ جب وہ بہو تھی تو ان کی ساس نے ان پہ بہت ظلم کیا، پھر آخر میں وہ ریئیکشن میں آ گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کوئی انسان ریئیکشنری بھی نہیں بنے، ایکشن کرے ریئیکشن نہیں، کیسے کوئی انسان صحیح چیز پر چلے، کیسے ڈٹے رہے، کیسے پرابلمز کے باوجود نہ ٹوٹے،
کیا طریقہ ہے؟ دیکھو یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں چل رہا، یہ ریئل بات ہے، یہ طریقہ قرآن و حدیث میں ہے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، سورہ 3 آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم میں مت آ جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، ٹاپ پہ رہو گے اگر مومن ہو تو، ایمان ہے تو۔ اور بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں، جیسے کہ ہم درس کے دوران انشاءاللہ کئی مثالیں دیکھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فارمولاز۔ سب سے پہلا فارمولا ایمان۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔